اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء دین اور امائے دین ملت سے حسین ابن علی علیہ السلام کا خطاب۔ امام حسین علیہ السلام کا معروف خطبہ منا اور اس کی تشریح و توضیح محمد صادق نجمی، مطبوعہ دار الثقلین، پوسٹ بکس نمبر 2133 کراچی 74600 پاکستان۔ کتب حدیث میں اس خطبے کا مضمون اور اس کے نقل کی کیفیت امام حسین علیہ السلام کے خطبات میں سے ایک انتہائی اہم ولولہ انگیز اور تاریخی خطبہ وہ ہے جو آپ نے سن 58 ہجری میں امیر معاویہ کی موت سے 2 سال قبل ایسے حالات میں ارشاد فرمایا جب اموی حکومت نے امت اسلامی کو شدید ترین ظلم و ستم اور خوف و ہراس سے دوچار کیا ہوا تھا۔ اگرچہ اس خطبے کے متعدد پہلو ہیں اور اس میں مختلف موضوعات ذکر ہوئے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ خطبہ 3 علیحدہ حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ امیر المومنین علیہ السلام اور خاندان اہل بیت کے فضائل پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دعوت اور اس عظیم اسلامی ذمہ داری کی اہمیت کے ذکر پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ علماء کی ذمہ داری اور ان پر مفسدوں اور ظالموں کے خلاف جدوجہد کا واجب ہونا، ظالموں کے سامنے علماء کی خاموشی کے نقصانات اور اس بڑی دینی ذمہ داری کی انجام دہی کے سلسلے میں سستی کے نقصان دہ اور خطرناک اثرات کے جائزے پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی میں اور دوسرا اور تیسرا حصہ احادیث کی دوسری کتابوں میں درج ہوا ہے۔ اس خطبے کے 3 علیحدہ حصوں پر مشتمل ہونے کی مناسبت سے مختلف مورخین، محدثین، علماء اور محققین نے اپنی اپنی کتب میں خطبے کے اسی حصے کو درج کرنے پر اکتفا کیا ہے جو ان کی بحث سے تعلق رکھتا تھا، اور باقی حصوں کو نقل کرنے سے گریز کیا ہے۔ یہاں تک کہ بعض نے اس خطبے کا فقط ایک جملہ نقل کیا ہے اور کبھی اس خطبے کے مجموعی مضمون کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح خطبے کے مختلف حصوں کو نقل کرتے ہوئے علماء کرام نے بعض اوقات خطبہ ارشاد فرمانے کے مقام اور زمانے کی نشاندہی کی ہے، اور کبھی محدثین کے معمول کے مطابق صرف متن تحریر کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ مثال کے طور پر نمبر 1، سلیم بن قیس ہلالی وفات 90 ہجری نے اپنی بحث کی مناسبت سے خطبے کے پہلے حصے کا ذکر کیا ہے جو اہل بیت علیہم السلام کے فضائل سے متعلق ہے، اور خطبہ ارشاد کیے جانے کے مقام اور تاریخ کو بھی واضح کیا ہے۔ نمبر 2، 4 صدی ہجری کے عظیم محدث حسن بن شعبہ حرانی نے اپنی گراں قدر کتاب تحفۃ العقول میں خطبے کے صرف دوسرے اور تیسرے حصے کے متن کو نقل کیا ہے۔ نمبر 3، مرحوم تبرسی نے خطبہ دیے جانے کے اسباب کو بیان کرتے ہوئے جو امیر معاویہ کی حکومت کا حد سے بڑھا ہوا ظلم و ستم تھا، چند سطور میں محض اس کا خلاصہ تحریر کیا ہے، اور وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے یہ خطبہ معاویہ کی موت سے 2 سال قبل سرزمین منا میں اس زمانے کے 1000 سے زائد مذہبی امائدین کے روبرو دیا گیا۔ احتجاج جلد 2 صفحہ 17۔ نمبر 4، مرحوم علامہ مجلسی، فیض کاشانی اور آیت اللہ شہیدی تبریزی نے بھی اس خطبے کے آخری 2 حصوں کو تحفۃ العقول سے نقل کیا ہے، لیکن پہلے حصے یا خطبہ دیے جانے کے مقام اور اس کی تاریخ کی جانب کوئی اشارہ نہیں کیا۔ بہار الانوار نیا ایڈیشن صفحہ 79، وافی باب الحث علی الامر بالمعروف و نہی عن المنکر، حاشیہ مقاصد بحث ولایت فقیہ۔ نمبر 5، مرحوم علامہ امینی نے الغدیر میں پہلے حصے کے چند جملات درج کیے ہیں جن میں امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ الغدیر جلد 1 صفحہ 199۔ نمبر 6، ایران کے اسلام کے بانی آیت اللہ العظمی سید روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے ولایت فقیہ کی بحث کی مناسبت سے اور علماء دین کی ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہوئے اس خطبے کے آخری 2 حصے تحفۃ العقول سے نقل کیے ہیں۔ ولایت فقیہ صفحہ 125۔ لیکن تحفۃ العقول کے مصنف اور اسی طرح مرحوم فیض کاشانی اور علامہ مجلسی کے برخلاف آپ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے یہ خطبہ دوسرا اور تیسرا حصہ مینا میں ارشاد فرمایا۔ اس تمہید کا مقصد اس نقطے کی وضاحت ہے کہ اگرچہ علماء، محققین اور محدثین نے اس خطبے کو مختلف اور متعدد حصوں کی صورت میں نقل کیا ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک ہی خطبہ ہے
اور یہ وہی خطبہ ہے جسے حسین ابن علی نے منا میں ایک خاص حالت میں، جسے آپ ملاحظہ فرمائیں گے، ارشاد فرمایا ہے۔ اس خطبے کی اہمیت کے پیش نظر اور یہ دیکھتے ہوئے کہ تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں اس خطبے کے تمام حصے یکجا درج نہیں کیے گئے، ہم نے یہاں مکمل خطبہ نقل کیا ہے۔ اس خطاب کا محرک، اس خطبے کے مضامین کی اہمیت، اس زمانے کے حالات کی نزاکت اور اس زمان و مکان کی خاص کیفیت جسے امام علیہ السلام نے اس خطاب کے لیے منتخب کیا، سلیم بن قیس کے لیے اس بات کا سبب بنے کہ وہ خطبے کا اصل متن نقل کرنے سے پہلے اسلامی معاشرے کے ان حالات کا ذکر کریں جو امیر معاویہ کے 40 سالہ دور حکومت میں وجود میں آئے تھے، اور اس بے حد و حساب ظلم و ستم کو بیان کریں جو بالعموم تمام مسلمانوں پر اور خاص کر عراق اور کوفہ کے مسلمانوں پر روا رکھا جاتا تھا۔ سلیم بن قیس نے تاریخی تعلق کو محفوظ رکھنے اور اس خطبے کے اسباب کی تشریح کی غرض سے اس دور کی پوری تاریخ نہیں بلکہ اس کے صرف ایک گوشے سے پردہ اٹھایا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام اور ان کے ماننے والوں کی حق کشی اور ان پر ہونے والے کچھ مظالم کی ایک جھلک پیش کی ہے۔ آئندہ سطور میں اس خطاب کے زمانے کے حالات اور اس کے پہلے حصے کا اصلی متن پیش کیا جائے گا۔ پہلا حکم نامہ۔ سلیم بن قیس کہتے ہیں، امیر معاویہ نے اپنے کارندوں اور والیوں کے نام ایک حکم نامہ جاری کیا جس میں تحریر تھا کہ جو کوئی بھی ابو تراب یا ان کے خاندان کی کوئی فضیلت بیان کرے، میں اس سے بری الذمہ ہوں اور وہ میری امان اور حمایت سے محروم ہو جائے گا۔ یہ اس بات کا کنایہ ہے کہ اسے فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ اس حکم نامے کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ مملکت اسلامی کے تمام علاقوں میں خطبہ اور مقررین نے ممبروں پر سے امیر المومنین علی علیہ السلام پر نعوذ باللہ تعالی لعن و طعن کا سلسلہ شروع کر دیا اور ان سے بیزاری کا اعلان کیا جانے لگا۔ حضرت علی علیہ السلام اور ان کے خاندان پر تہمتیں باندھنا شروع کر دی گئیں اور ان سے ناروا باتیں منسوب کی جانے لگیں۔ اس کشمکش کے دوران اہل کوفہ سب سے زیادہ مصیبت کا شکار اور بے بس تھے، کیونکہ کوفہ میں شیعان علی دوسرے علاقوں سے زیادہ تعداد میں بستے تھے، لہذا امیر معاویہ کا دباؤ سب سے زیادہ یہیں پر تھا۔ اسی لیے انہوں نے کوفہ کی حکومت زیاد ابن سمیہ کے سپرد کی اور بصرہ کو بھی اس کی عملداری میں دے دیا۔ امیر معاویہ کی اس غیر معمولی محبت اور عنایت کا زیاد نے بھرپور جواب دیا۔ وہ ہر کونے کھدرے سے جس طرح سے بھی ممکن تھا امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مار ڈالتا۔ شیعان علی پر خوف و ہراس کی فضا طاری ہو گئی، ان پر وہ مظالم ڈھائے جانے لگے جن کی مثال تاریخ میں شاید ہی مل سکے۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے، آنکھیں نکلوا دی جاتی۔ ان مظالم کے نتیجے میں امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والے عراق سے کوچ کر کے دور افتادہ مقامات پر پناہ لینے اور اپنا عقیدہ لوگوں سے چھپا کر رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ مختصر یہ کہ مشہور و معروف شیعوں میں سے کوئی بھی کوفہ میں باقی نہیں رہا۔ سلیم بن قیس مزید لکھتے ہیں، امیر معاویہ نے اپنے گورنروں کو حکم دیا کہ شیعان علی اور خاندان علی میں سے کسی شخص کی گواہی قبول نہ کریں، اور اس بات پر خاص توجہ دیں کہ اگر ان کے علاقے میں خلیفہ ثالث کے طرفدار یا ان کے خاندان والے یا ایسے افراد موجود ہوں جو ان کے فضائل اور کرامات بیان کرتے ہوں تو سرکاری محفلوں میں ان کا خاص احترام کیا جائے اور ان کی تعظیم و اکرام میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، اور جو کچھ بھی خلیفہ ثالث کے فضائل میں بیان کیا جائے اسے بیان کرنے والے کی تمام تر تفصیلات کے ساتھ مجھے لکھ بھیجا جائے۔ گورنروں نے اس حکم کی پوری تعمیل کی، اور جو کوئی بھی ایک بھی جملہ خلیفہ ثالث کے بارے میں نقل کرتا اس کی رپورٹ بنائی جاتی اور اس کے لیے خاص انعام و اکرام مقرر کر دیا جاتا۔ یوں خلیفہ ثالث کے بارے میں منقولات کی تعداد بڑھتی چلی گئی، کیونکہ اس قسم کی باتیں کرنے والے حکومت کی طرف سے خاص انعام و اکرام کے مستحق قرار پاتے تھے۔ امیر معاویہ کی نوازشات اور حکام کی قدردانی کے نتیجے میں خلافت اسلامی کے تمام گوشہ و کنار میں حدیث کرنا معمول بن گیا۔ کوئی بھی ناپسندیدہ اور دھتکارا ہوا شخص امیر معاویہ کے کسی گورنر یا حاکم کے پاس جا کر خلیفہ ثالث کے بارے میں کوئی حدیث یا ان کی کوئی فضیلت بیان کر دیتا تو اسے بلا چوں چرا قبول کر لیا جاتا اور عطیات کے رجسٹر میں ایسے شخص کا نام درج کر لیا جاتا اور دوسروں کے لیے اس کی سفارش کبھی نہیں ٹالی جاتی۔ دوسرا حکم نامہ۔
سلیم بن قیس اپنے بیان میں مزید فرماتے ہیں، جب کچھ مدت بعد خلیفہ ثالث کے بارے میں بہت زیادہ احادیث ہو گئیں تو امیر معاویہ نے اپنے حکام کو یوں لکھا، حضرت عثمان کے بارے میں اب احادیث بہت زیادہ ہو گئی ہیں اور کافی حد تک مملکت اسلامی کے ہر کونے میں پہنچ گئی ہیں، لہٰذا اس حکم نامے کے پہنچتے ہی لوگوں کو ترغیب دلاؤ کہ اصحاب اور پہلے 2 خلفاء کے بارے میں احادیث بیان کریں، اور جو بھی کوئی حدیث یا فضیلت ابو تراب کے لیے منقول ہے اسی کی جیسی دوسرے اصحاب کے بارے میں نقل کریں۔ تمہارا یہ عمل میرے لیے پسندیدہ اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہوگا، اور ابو تراب اور ان کے حامیوں کو کچل دینے کا موجب ہوگا۔ یہ خط اجتماعات میں پڑھ کر سنایا گیا اور اس کا مضمون عوام الناس کے درمیان نشر کر دیا گیا۔ فوری طور پر اصحاب کی فضیلت اور منقبت میں لا تعداد احادیث بیان کی جانے لگیں، جو سب کی سب جعلی اور گڑھی ہوئی تھیں۔ لوگ ان احادیث کو بیان کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے، یہاں تک کہ یہی جعلی احادیث ممبروں پر سے اور نمازوں کے خطبوں میں پڑھی جاتی تھیں، اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا تھا کہ یہی احادیث وہ اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور یوں بچوں اور نوجوانوں کو بھی یہی احادیث سکھائی گئیں، اور وہ انہیں آیات قرآنی کی طرح حفظ کر لیتے تھے، یہاں تک کہ عورتوں، بچیوں اور ملازموں تک کو یہ فضائل سکھا دیے گئے، اور یہ سلسلہ مدت دراز تک جاری رہا۔ تیسرا اور چوتھا حکم نامہ۔ سلیم بن قیس مزید کہتے ہیں، امیر معاویہ اور اس کے کارندوں کا یہ طریقہ کار اسی طرح جاری رہا، یہاں تک کہ کچھ عرصے کے بعد امیر معاویہ نے اپنے حاکموں اور کارندوں کے لیے تیسرا حکم نامہ ارسال کیا، جس کا مضمون کچھ یوں تھا، پوری کوشش کرو کہ جس کسی پر بھی علی اور آل علی کی دوستی کا الزام ہو اور اس الزام پر کوئی معمولی سی بھی دلیل مل جائے تو اس شخص کا نام وظیفہ و انعام لینے والوں کی فہرست میں سے خارج کر دو اور بیت المال میں سے اسے حصہ دینا بھی بند کر دو۔ اس حکم نامے کے فوراً بعد ایک اور حکم نامہ صادر کیا گیا، جس کا مضمون یہ تھا کہ جس شخص پر علی کے خاندان کے ساتھ محبت کا الزام ہو اس کے ساتھ شدید سختی کرو اور اس کا گھر اسی پر گرا دو تاکہ دوسرے اس سے عبرت حاصل کریں۔ سلیم بن قیس کہتے ہیں کہ اہل عراق، خاص کر اہل کوفہ نے اس سے بڑی مصیبت نہ دیکھی تھی، کیونکہ اس حکم کے بعد گورنروں اور حاکموں کی سختیوں کے نتیجے میں شیعوں پر غیر معمولی خوف و ہراس طاری ہو گیا، یہاں تک کہ بعض اوقات جب شیعان علی سے تعلق رکھنے والے افراد ایک دوسرے کے گھر جاتے تھے تو صاحب خانہ اپنے غلاموں اور ملازموں کے خوف سے اپنے مہمان سے کوئی بات کرنے پر تیار نہ ہوتا تھا، مگر یہ کہ پہلے ان ملازموں سے عہد و پیمان لیتے تھے کہ ان کا راز فاش نہیں کریں گے۔ اس طرح علی اور خاندان علی کی مذمت میں جعلی احادیث وجود میں آئیں، اور محدثین، قاضی اور حکام انہی جعلی احادیث کی پیروی کرتے تھے۔ اس سلسلے میں بدترین لوگ وہ ریاکار اور منافق محدث راوی تھے جو بظاہر صاحب ایمان اور عبادت گزار تھے، لیکن جاہ و مقام اور دنیاوی مال و منال حاصل کرنے کے لیے جعلی احادیث کرتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جعلی اور من گھڑت جھوٹی احادیث ان دینداروں اور پرہیزگار افراد تک بھی پہنچی جو خود تو جھوٹ اور الزام سے بچنا چاہتے تھے، لیکن اپنے حسن ظن اور سادہ لوحی کے نتیجے میں ان جعلی روایات کو قبول کر لیتے تھے اور انہیں دوسروں کے سامنے نقل کرتے تھے، جبکہ اگر وہ ان کے جعلی ہونے سے واقف ہوتے تو ہرگز انہیں نقل نہ کرتے۔ سلیم بن قیس مزید فرماتے ہیں، معاویہ کے آنے کے بعد سے یہ ظلم و ستم اسی طرح جاری و ساری رہا، لیکن امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان مصیبتوں اور مشکلات میں مزید سختی آ گئی، اور محبان اہل بیت علیہم السلام مستقل خوف و ہراس اور شدید دہشت میں زندگی بسر کرنے لگے، کیونکہ یا تو وہ قتل کر دیے جاتے تھے یا زیر زمین اور اپنا گھر بار ترک کر کے دور افتادہ مقامات پر زندگی گزارتے تھے، جبکہ ان کے مقابلے میں دشمنان اہل بیت خود کو ہر لحاظ سے برتر اور ظلم و ستم اور بدعتوں کے رواج میں آزاد پاتے تھے۔ کن حالات میں یہ خطبہ دیا گیا؟ سلیم کہتے ہیں، ان حالات میں معاویہ کی موت سے 2 سال پہلے امام حسین علیہ السلام نے حج کا ارادہ کیا اور عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر کو اپنے ہمسفر کے طور پر منتخب کیا۔ مکہ مکرمہ میں بنی ہاشم کے مردوں اور عورتوں اور انصار کے ان افراد کو جنہیں خود امام حسین یا بنی ہاشم پہچانتے تھے دعوت دی گئی، اور ان افراد کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ صحابہ کرام اور تابعین میں سے صالح،
اور ذمہ دار افراد کو مینا میں منعقد ہونے والے اس جلسے کی دعوت دیں۔ اور جب یہ افراد جن کی تعداد 1000 سے زیادہ تھی مینا میں امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں جمع ہو گئے تو امام علیہ السلام نے خطبے کا آغاز کیا اور خداوند متعال کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، آپ لوگ اس ظلم و ستم سے بخوبی آگاہ ہیں اور اس کا خود مشاہدہ کر رہے ہیں جو اس ظالم و جابر حکومت نے ہم پر اور ہمارے شیعوں پر روا رکھا ہوا ہے۔ میں یہاں اپنے والد کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر یہ باتیں صحیح ہوں تو آپ میری تصدیق کیجئے گا اور اگر غلط ہوں تو قبول نہ کیجئے گا۔ میری باتیں سنیے، انہیں لکھ لیجئے اور جو کچھ عرض کروں اسے ذہنوں میں محفوظ کر لیجئے گا، اور جب اپنے اپنے علاقوں کو واپس جائیں جو کچھ سنا ہے اسے اپنے قوم و قبیلے کے معتبر افراد اور اپنے قابل اعتماد دوستوں اور جاننے والوں تک پہنچائیے گا، کیونکہ مجھے خوف لاحق ہے کہ کہیں یہ حقائق چھپ نہ جائیں اور مذہب حق مٹ نہ جائے۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے چاہے یہ بات کفار کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ ہو۔ سورہ صف آیت 8۔ سلیم کہتے ہیں کہ امام نے اپنی گفتگو ختم کرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر خدا کی قسم کھا کر تاکید کی کہ اپنے اپنے علاقوں میں واپسی پر اپنے قابل اعتماد افراد تک میری یہ گفتگو پہنچائیے گا۔ پھر امام علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لے آئے اور حاضرین بزم امام علیہ السلام سے اس پیغام کو پہنچانے کا وعدہ کر کے متفرق ہو گئے۔ خطبے کے پہلے حصے کا متن، امیر المومنین کے فضائل کا بیان۔ اس کے بعد سلیم بن قیس نے امام علیہ السلام کے خطبے کا پہلا حصہ جو امیر المومنین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر مشتمل ہے یوں نقل کیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کے درمیان اخوت کا رشتہ قائم کیا تو اس وقت حضرت نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنا بھائی قرار دیا تھا اور فرمایا تھا کہ دنیا اور آخرت میں تم میرے اور میں تمہارا بھائی ہوں۔ سامعین نے کہا، بار الہا، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا، تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے اپنی مسجد اور اپنے گھروں کے لیے جگہ خریدی، پھر مسجد تعمیر کی اور اس میں 10 گھر بنائے، 9 گھر اپنے لیے اور 10واں وسط میں میرے والد کے لیے رکھا، پھر میرے والد کے دروازے کے سوا مسجد کی طرف کھلنے والے تمام دروازے بند کروا دیے، اور جب اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا تو فرمایا، میں نے نہیں تمہارے دروازے بند کیے اور علی کا دروازہ کھلا رکھا، بلکہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے دروازے بند کروں اور ان کا دروازہ کھلا رکھوں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی علیہ السلام کے سوا تمام افراد کو مسجد میں سونے سے منع فرمایا، چونکہ حضرت علی علیہ السلام کا حجرہ مسجد میں رسول اللہ کے حجرے کے ساتھ ہی تھا، لہٰذا علی علیہ السلام مسجد میں مجنب ہوتے تھے، اور اسی حجرے میں نبی اکرم اور علی علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولادیں عطا کیں۔ سامعین نے کہا، بار الہا، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ عمر بن خطاب کو بڑی خواہش تھی کہ ان کے گھر کی دیوار میں ایک آنکھ کے برابر سوراخ رہے جو مسجد کی طرف کھلتا ہو، لیکن نبی نے انہیں منع کر دیا اور خطبے میں ارشاد فرمایا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ پاک و پاکیزہ مسجد بناؤں، لہٰذا میرے بھائی علی اور ان کی اولاد کے سوا کوئی اور شخص مسجد میں نہیں رہ سکتا۔ سامعین نے کہا، بار الہا، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا، تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے دن علی علیہ السلام کو بلند کیا اور انہیں مقام ولایت پر نصب کرنے کا اعلان فرمایا اور کہا کہ یہاں حاضر لوگ اس واقعے کی اطلاع یہاں غیر موجود لوگوں تک پہنچا دیں۔ سامعین نے کہا، بار الہا، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔
فرمایا تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارے علم میں ہے کہ رسول اللہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر علی علیہ السلام سے فرمایا تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون، اور فرمایا تم میرے بعد تمام مومنوں کے ولی اور سرپرست ہوگے۔ سامعین نے کہا بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ جب رسول اللہ نے نجران کے عیسائیوں کو مباہلے کی دعوت دی تو اپنے ساتھ سوائے علی، ان کی زوجہ اور ان کے 2 بیٹوں کے کسی اور کو نہیں لے کر گئے۔ سامعین نے کہا بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ نے جنگ خیبر کے دن لشکر اسلام کا پرچم حضرت علی علیہ السلام کے سپرد کیا اور فرمایا کہ میں پرچم اس شخص کے سپرد کر رہا ہوں جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ ایسا حملہ کرنے والا کرار ہے کہ کبھی پلٹتا نہیں ہے، غیر فرار، اور خدا قلعہ خیبر کو اس کے ہاتھوں فتح کرائے گا۔ سامعین نے کہا بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ نے علی علیہ السلام کو سورہ براءت دے کر بھیجا اور فرمایا کہ میرا پیغام پہنچانے کا کام خود میرے یا ایسے شخص کے سوا جو مجھ سے ہو کوئی انجام نہیں دے سکتا۔ سامعین نے کہا بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا کیا آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کو جب کبھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو حضرت علی علیہ السلام پر اپنے خاص اعتماد کی وجہ سے انہیں آگے بھیجتے تھے اور کبھی انہیں ان کے نام سے نہیں پکارتے تھے بلکہ اے میرے بھائی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ سامعین نے کہا بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ نے علی، جعفر اور زید کے درمیان فیصلہ سناتے وقت فرمایا اے علی، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، اور میرے بعد تم تمام مومنوں کے ولی اور سرپرست ہوگے۔ سامعین نے کہا بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت علی علیہ السلام ہر روز ہر شب تنہائی میں رسول اللہ سے ملاقات کرتے تھے؟ اگر علی سوال کرتے تو نبی اکرم اس کا جواب دیتے، اور اگر علی خاموش رہتے تو نبی خود سے گفتگو کا آغاز کرتے۔ سامعین نے کہا وار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا کیا تمہیں علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر حضرت علی کو جعفر طیار اور حمزہ سید الشہداء پر فضیلت دی جب حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے مخاطب ہو کر فرمایا میں نے اپنے خاندان کے بہترین شخص سے تمہاری شادی کی ہے جو سب سے پہلے اسلام لانے والا، سب سے زیادہ حلیم و بردبار اور سب سے بڑھ کر علم و فضل کا مالک ہے۔ سامعین نے کہا بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمام اولاد آدم کا سید و سردار ہوں، میرا بھائی علی عربوں کا سردار ہے، فاطمہ تمام اہل جنت خواتین کی راہبر ہیں، اور میرے بیٹے حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ سامعین نے کہا بار الہ، ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ نے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہی ان کے جسد اقدس کو غسل دیں، اور فرمایا کہ جبرائیل اس کام میں ان کے معاون و مددگار ہوں گے۔ سامعین نے کہا بار الہ،
ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں ہاں ایسا ہی تھا۔ فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا میں تمہارے درمیان دو گراں قدر امانتیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میرے اہل بیت، ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو تاکہ گمراہ نہ ہو جاؤ۔ سامعین نے کہا بار الہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ اس کے بعد جب امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل پر مشتمل امام علیہ السلام کی گفتگو اختتام کو پہنچنے لگی تو آپ علیہ السلام نے سامعین کو خدا کی قسم دے کر کہا کہ کیا انہوں نے رسول اللہ سے یہ سنا ہے کہ آن حضرت نے فرمایا جو یہ دعویٰ کرے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جبکہ علی علیہ السلام کا بغض اس کے دل میں ہو تو وہ جھوٹا ہے، ایسا شخص جو علی سے بغض رکھتا ہو مجھ سے محبت نہیں رکھتا۔ اس موقع پر کسی کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کیونکہ وہ علی مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ سے دشمنی کی۔ سامعین نے کہا بار الہ ہم تجھے گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہی تھا۔ سلیم بن قیس کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اس موقع پر مذکورہ فضائل کے علاوہ بھی حضرت علی اور خاندان علی کے بارے میں قرآن میں ذکر ہونے والے یا نبی اکرم سے سنے جانے والے متعدد فضائل بیان کیے، اور حاضرین میں سے جو لوگ بھی رسول اللہ کے صحابی تھے وہ کہتے تھے خدا کی قسم ہم نے خود نبی اکرم سے سنا ہے، اور جو تابعین تھے وہ کہتے تھے ہم نے بھی یہ فضیلت فلاں معتبر اور قابل اعتماد صحابی سے سنی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے منی میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اور جسے سلیم بن قیس نے نقل کیا ہے اس کا پہلا حصہ یہاں ختم ہوا، اور جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا خطبے کا یہ حصہ حضرت علی علیہ السلام کے فضائل پر مشتمل تھا، اور ان میں سے ہر ایک فضیلت اہل سنت کی معتبر کتب حدیث میں انہی راویوں کے توسط سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، اور ہم نے ان فضائل میں سے اکثر کے حوالہ جات اہل سنت کی معتبر صحاح ستہ 6 معتبر کتابوں اور دیگر مستند کتب سے نقل کر کے حاشیے میں تحریر کیے ہیں۔ چونکہ اس حصے میں مزید کسی تشریح کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لہٰذا اب خطبے کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ خطبے کے دوسرے حصے کا متن امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی دعوت۔ جیسا کہ پہلے بیان ہوا یہ خطبہ 3 علیحدہ علیحدہ حصوں پر مشتمل ہے۔ ترجمے اور اصل عبارت کو ایک دوسرے سے نزدیک رکھنے کی غرض سے ہم پہلے حصے کی طرح اس حصے اور اگلے حصے کو بھی علیحدہ علیحدہ بیان کریں گے، اگرچہ حدیث کی اکثر کتابوں میں یہ دونوں حصے ایک ساتھ ملا کر نقل کیے گئے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وضاحت۔ تحفۃ العقول کے مصنف نے یہ خطبہ نقل کرتے ہوئے کہا ہے وَيَرَوِي عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ السلام، یعنی امام حسین علیہ السلام کے خطبے کا یہ حصہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام سے بھی نقل ہوا ہے، جیسا کہ خطبے کے تیسرے اور آخری حصے میں ہم اشارہ کریں گے۔ اس حصے کے بعض جملات بھی امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات اور بیانات میں موجود ہیں، اور موضوع کی اہمیت اور نزاکت کے پیش نظر امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے اور تقریر میں ان سے استفادہ کیا ہے، اور تحفۃ العقول کے مصنف کی بات کی بنیاد پر یہ بھی ممکن ہے کہ اس خطبے کا وہ حصہ در حقیقت امیر المومنین علیہ السلام ہی کا کلام ہو، جس سے ان کے فرزند محترم امام حسین علیہ السلام نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت اور اس کی عظمت بیان کرنے کی غرض سے استفادہ کیا ہو، لیکن ہم نے خطبے کے اس حصے کے براہ راست امیر المومنین علیہ السلام سے استدنات کے بارے میں تحفۃ العقول کے سوا حدیث کی کسی اور معتبر کتاب میں نہیں دیکھا۔ اہم الفاظ کی تشریح۔ اعتبروا ایھا الناس، اس طرح کچھ خاص الفاظ اس محفل میں موجود حاضرین یا حتیٰ صرف اس زمانے کے افراد مخاطب نہیں ہیں،
بلکہ اس خطاب میں وہ تمام انسان شامل ہیں جو کسی بھی زمانے اور دنیا کے کسی بھی گوشے میں اس خطاب کو سنیں۔ یہ بالکل یا ایھا الناس کی مانند ہے، جس کے ذریعے قرآن مجید میں بارہا اور متعدد مقامات پر خطاب کیا گیا ہے۔ اولیاء، یہاں اولیاء سے مراد وہ افراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب توجہ رکھتے ہیں اور ساتھ ہی معاشرے میں بھی ذمہ دار مقام کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ اگر یہ معاشرے میں کسی مقام پر فائز نہ ہو تو اہم اور مشکل ذمہ داریوں کی ادائیگی کی ان سے توقع نہیں کی جا سکتی۔ احبار، صالح علماء، ربانی، خدا پرست شخص جو خدا پر اعتقاد رکھنے کے ساتھ ساتھ خداوند متعال کے احکام کا بھی علم رکھتا ہو اور اس کے حلال و حرام کی پابندی کرتا ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے جس آیت کریمہ کا ذکر کیا ہے، اگرچہ اس میں یہودی علماء اور مذہبی رہنماؤں کی سرزنش کی گئی ہے، لیکن یہاں باشعور قاری و سامع کے لیے اس وضاحت کی ضرورت نہیں کہ یہ مذمت اور سرزنش صرف یہودی علماء یا عیسائی رہبروں کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ اگر یہودی علماء کے سے اعمال انجام دیں تب تمام دینی راہبر حتیٰ مسلم علماء بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھنے والے علماء کی اپنے فریضے سے غفلت، کوتاہی اور بیجا خاموشی عام افراد کے گناہ اور نافرمانی کے مرتکب ہونے کی مانند نہیں ہوتی، کیونکہ علماء کی خاموشی اور بے عملی کے نتیجے میں دین کی بنیادوں کو نقصان پہنچتا ہے، جبکہ عام افراد کے گناہ فقط ان کی اپنی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ قول اثم، گناہ آلودہ باتیں، اس میں جھوٹ، تہمت، حقائق کی تحریف وغیرہ سب شامل ہیں۔ اکل سحت، حرام خوری، باوجود یہ کہ تمام گناہوں اور منکرات سے روکا گیا ہے، لیکن اس آیت کریمہ میں قول اثم و اکل سحت پر زور دیا گیا ہے تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ دو گناہ تمام گناہوں سے زیادہ خطرناک ہیں، لہٰذا ہر گناہ سے زیادہ ان کی مخالفت اور ان سے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ بسا اوقات دشمنوں کی جھوٹی باتیں اور ان کا مذموم پروپیگنڈا قول اثم کا ایک اہم ترین مصداق ہے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے کسی بھی اور چیز کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اور تباہ کن ثابت ہوتا ہے۔ اکل سحت یا حرام خوری سے بھی اس کا صرف انفرادی اور جزوی پہلو مراد نہیں ہے، بلکہ یہ وسیع پہلوؤں کی حامل ہے، جس میں آج کی دنیا کے لحاظ سے نقصان دہ برآمدات اور درآمدات، غیر قانونی طریقوں سے ملک کی معیشت پر قابض ہو جانا وغیرہ بھی شامل ہیں، اور یقیناً اس قسم کی اکل سحت کے نقصانات جوئے اور ناپ تول میں ڈنڈی مارنے جیسی انفرادی حرام خوریوں کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہیں۔ اس حصے کے جملوں کا علیحدہ علیحدہ ترجمہ: اے لوگو، اللہ تعالی نے علماء یہود کی سرزنش کے لیے اپنے اولیاء کو جو نصیحت کی ہے اس سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالی نے فرمایا، یہودی علماء اور دینی رہنما انہیں آلودہ باتوں اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے، اور فرمایا، بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا انہیں لعن اور نفرین کی گئی ہے، یہاں تک کہ فرمایا وہ ایک دوسرے کو برے اعمال کی انجام دہی سے منع نہیں کرتے تھے، اور وہ کتنا برا کام کرتے تھے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے اس لیے انہیں برا قرار دیا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھنے کے باوجود کہ ظالمین کھلم کھلا برائیوں اور خرابیوں کو پھیلا رہے ہیں، انہیں ظالموں کو اس عمل سے باز رکھنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں ان ظالموں کی طرف سے ملنے والے مال و متاع سے دلچسپی تھی اور ان کی طرف سے پہنچ سکنے والی سختیوں سے خوف زدہ تھے، جبکہ خداوند متعال کا ارشاد ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، اور پروردگار نے فرمایا ہے مومنین اور مومنات ایک دوسرے کے دوست اور سرپرست ہیں، اچھائیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالی نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آغاز کیا اور اسے اپنی طرف سے واجب قرار دیا، کیونکہ پروردگار جانتا ہے کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر انجام پائے
اور معاشرے میں برقرار رکھا جائے تو تمام واجبات خواہ وہ آسان ہوں یا مشکل خود بخود انجام پائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے اور ساتھ ہی مظلوموں کو ان کے حقوق لوٹائے جائیں، ظالموں کی مخالفت کی جائے، عوامی دولت اور مال غنیمت عادلانہ نظام کے تحت تقسیم ہو، اور صدقات یعنی زکوٰۃ اور دوسرے واجب اور مستحب مالیات کو صحیح مقامات سے وصول کر کے حقداروں پر خرچ کیا جائے۔ یہاں پہنچ کر خطبے کا دوسرا حصہ ختم ہوتا ہے اور آئندہ خطبے کے تیسرے حصے کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔